کہ جو شخص اے محبوب تم سے بعد اس کے کہ اس کے آگے علم آ چکا، بات معلوم پڑ گئی، حق آشکار ہو گیا، صحیح اور غلط کے درمیان خط امتیاز کھینچ دی گئی، صحیح بات کو بتا دیا گیا، غلط کو غلط ٹھہرا دیا گیا، احقاق حق اور ابطال باطل کر دیا گیا، جس نے تم سے حق جاننے کے بعد بھی جھگڑنا شروع کیا ہے، اے محبوب تم ان سے کہو قل کیا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، چلو ایک کام کرتے ہیں کہ جب ہم نے بات بیان کر دی اس کے باوجود تم نہیں مانتے، تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب اس جھگڑنے والی قوم سے یا اس جھگڑنے والے فرد سے کہو کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آئیں گے۔ تعالوا ندعو ابناءنا، آؤ ایک کام کرتے ہیں ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بچوں کو بلاؤ۔ نساءنا و نساءکم، ہم عورتیں لے کر کے آئیں گے اپنے گھر کی، تم اپنی گھر کی عورتوں کو بلاؤ۔ وانفسنا و انفسکم، تم بھی حاضر ہو جاؤ اور ہم بھی حاضر ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے ان سے کہو مباہلہ کریں، ثم نبتہل، دونوں اپنے اپنے بچے بیویوں سب کو لے کر کے آ جاؤ، خود بھی آؤ، ہم تم سے مباہلہ کریں گے، جو حق پر ہوگا وہ صحیح رہے گا اور جو غلط ہوگا اس پر اللہ کی لعنت اترے گی اور وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ اللہ تعالی نے قرآن عظیم میں نازل فرمائی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نجران سے ایک قافلہ عیسائیوں کا مدینہ المنورہ کی سرزمین پر آیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ شریف میں آیا تھے وہ عیسائی نصرانی، اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ببانگ دہل چہار جانب ساری فضاؤں میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتے تھے، اور سارے لوگوں کو ایک بات کھلے طور پر بیان کیا کرتے تھے کہ خدا ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور میں اس کی طرف سے آیا ہوا سچا آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب عیسائیوں کا عقیدہ یہ کہ خود عیسیٰ مسیح بھی اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ ان کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائیوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دی اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنے آپ کو سچا بتاتے ہیں اور ایک خدا کی دعوت دیتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ آپ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کی طرف سے بھیجے جانے والے نبی اور رسول ہیں، اور کیا؟ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کے بندے نبی اور رسول ہیں، خدا نہیں ہیں۔ عیسائیوں نے کہا پھر تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی بچہ باپ کے بغیر پیدا نہیں ہوتا۔ جب عیسائیوں نے یہ جواب دیا ان کا مقصد ارادہ یہ تھا کہ حضور کے اس فرمان کا رد کریں اور یہ بتائیں کہ خود مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی کوکھ میں بذات خود رب تبارک و تعالی نے یہ نطفہ رکھا، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مریم کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ تو جیسے خدا خدا ہے، رب تبارک و تعالی معبود حقیقی ہے، ویسے ہی اس کے بچے کو بھی خدا ماننا چاہیے۔ ان کا یہ اعتراض تھا، لیکن جس کے سینے میں اللہ نے ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا ہو، بھلا اس سے کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ نادان جانتے نہیں تھے کہ جن سے گفتگو کر رہے ہیں ان کی زبان کوئی عام زبان نہیں ہے۔ اللہ نے جس زبان کو اپنے وعدے میں لے لیا ہے کہ جب بھی ان کی زبان سے کوئی گفتگو نکلتی ہے وہ وحی خداوندی ہوا کرتی ہے۔ یہ سینہ وہ سینہ ہے کہ جس کو اللہ تعالی نے دنیا و مافیہا اور ساری اخروی چیزوں کا فیض گنجینہ بنا دیا ہے۔ اس کے اندر اولین تاخرین ساری چیزیں زمین و آسمان کی پنہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس پر تعجب کرتے ہو
کہ جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، تب تو تم آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان کا تو نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، پھر بھی وہ دنیا میں آئے۔ جب عیسائی آدم کو نبی اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں تو پھر عیسیٰ کو خدا کیوں مانتے ہیں؟ جب آدم باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے پھر بھی اس کو تم نبی اور خدا کا بندہ تسلیم کرتے ہو، تو عیسیٰ تو پھر بھی ماں کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ آدم سے زیادہ اللہ کا نبی اور بندہ ہی مانو، لیکن ان کو تم نے خدا کیسے گڑ لیا؟ رسول اللہ کے اس ارشاد پر وہ عیسائی دم بخود رہ گئے، جواب نہ بن سکا، لیکن حضور کی بارگاہ میں جھگڑنے لگے۔ جب حق تسلیم کوئی نہیں کر پاتا ہے، سامنے والی کی دلیل بھاری ہو جاتی ہے اور خود کو کمزور پاتا ہے، تو یہ تو صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ جاہلوں کی صفت یہ ہے کہ جب بھی ان سے کوئی بحث کرنے کے لیے عالم بیٹھے تو وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں، جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ عالم سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو ضروری ہے کہ اس کے سامنے کوئی علم والا بیٹھا ہو، جاہلوں سے گفتگو نہیں ہوا کرتی۔ قرآن نے صحابہ کی طرز کو بتاتے ہوئے کہا اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، کہ صحابہ کا انداز یہ تھا جب کوئی جاہل انسان، نرا جاہل، صحابہ سے بحث کرنے کے لیے آتا تو صحابہ سلام کہہ کر آگے نکل جایا کرتے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی عالم سے، جب بھی کسی دین و شریعت کے جانکار سے مناظرہ کیا، جب بھی میں نے احقاق حق، ابطال باطل کے لیے حق و باطل کی معرکہ آرائی کی، اور جب میرے مد مقابل میں کوئی علم والا آیا، امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اپنی علمی دلیلوں سے اسے لتاڑ کر رکھ دیا، لیکن جب میرے مقابلے میں کسی جاہل نے پناہ لی اور وہ میرے مقابلے میں آیا، تب میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میری باتیں اس پر اثر نہیں کر رہی ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں وقت کا جلیل القدر امام، کئی لاکھ حدیثیں بیان کرنے والا عظیم محدث، جو ایک مرتبہ کسی چیز کو پڑھ لے تو پوری زندگی نہ بھولنے والا، اتنا قوی الحافظہ امام، لیکن اس کے باوجود یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نادان شخص، علم کے سمندر سے بالکل بے بہرا آدمی مجھ سے بات کرنے کے لیے آیا، امام شافعی فرماتے ہیں میں ہار گیا، لیکن یہاں پر بھی وہی طرز اختیار کرتے ہوئے انا اور تکبر کے اندر اپنے آپ کو پھنسا کر عیسائیوں نے مصطفیٰ کریم کی حق شناس بات کو تسلیم نہ کیا بلکہ جھگڑنے لگے اور حضور سے بحث کرنا شروع کر دیا۔ جب حضور اقدس سرور کون و مکان سے بحث کرنا شروع کیا، میرے آقا علیہ تحیت و سلام سے عیسائی بحث کر رہے ہیں، لیکن رب کی ذات کو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں کوئی آ کر ان کا فرمان سننے کے باوجود رسول اللہ سے جھگڑ رہا ہو۔ اللہ نے جبریل کو کہا اے جبریل جاؤ محبوب کو یہ پیغام سنا دو۔ جبریل سدرہ سے پیغام خداوندی لے کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آئے اور فرمان خداوندی کو سنایا اور کہا اے محبوب اللہ فرماتا ہے ان لوگوں سے کہے کہ جھگڑنا بند کریں، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ چلو بات نہیں مانتے تو نہ مانو، آؤ ایک کام کرو، اپنے گھر کے بچوں کو لے آؤ، اپنے گھر کی خواتین کو لے آؤ، خود تم بھی آ جاؤ، دونوں میں مباہلہ ہوگا، دونوں میں مباہلہ ہوگا، ڈیبیٹ سے بات حل نہیں ہوتی تو چلو ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا قہر خداوندی میں گرفتار ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے دعوت دی کہ آؤ اگر بات نہیں مانتے تو مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مباہلے کا چیلنج تو سامنے والے عیسائی گروہ کو دے چکے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ دیر کا وقت دیجیے، ہم مہلت چاہتے ہیں، ہم آپس میں مشورہ کریں گے، رائے زنی ہوگی، ہر ایک کا معاملہ جب سیٹ پائے گا تبھی ہم آپ کے لیے کوئی فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ آپسی مشورہ کر لو۔ یہ عیسائی گئے اور جا کر کے ان کے ساتھ جو ان کا صاحب رائے، بڑا پختہ جس کو سمجھتے تھے، علوم عیسائیت کا ماہر، اپنے علاقے کا راہب، عیسیٰ مسیح کا سچا متبع جس کو سمجھتے تھے، عاقب نامی شخص، اس سے جا کر کے انہوں نے پوچھا کہ جناب آپ ہمارے درمیان بڑے مقتدر ہیں، با علم ہیں، آپ کے اندر عیسائیت کا سارا معاملہ جو آگے پیچھے ہونے والا ہے کھلا ہوا ہے، آپ سارا کچھ جانتے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ
یہ مدینہ کی سرزمین کو آباد کیا ہوا شخص جسے دنیا محمد کہہ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمارے دھرم عیسائیت کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، مباہلے کا چیلنج دے رہے ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ عاقب نے کہا کہ عیسائیوں تم یہ بات جان چکے کہ جس نبی سے گفتگو کر کے آ رہے ہو وہ جھوٹا نہیں سچا ہے، وہ نبی کے مرسل ہے، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، اور اس کی سچائی جب تم جان چکے اس کے باوجود تم اس سے مباہلہ نہیں کر سکتے۔ اگر تم محمد عربی سے مباہلے کو قبول کرتے ہو تو میری یہ بات کان کھول کر سن لو، ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی، تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ بلکہ صرف تم نہیں، اگر اس مباہلے کا سارا معاملہ طے ہو گیا اور اس نبی مرسل نے اپنے خاندان کے افراد کو جمع کر کے تم سے مباہلہ کیا، تم تو ہارو گے ہی ہارو گے، لیکن جس نبی نے اپنے خاندان کے ساتھ تم سے مباہلہ کرنے کا چیلنج دیا، اگر وہ تمہارے مقابلے میں آ گئے تم ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ و برباد تو ہو ہی جاؤ گے، لیکن یاد رکھنا قیامت تک عیسائیت کا نام و نشان دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ اور حدیثوں میں آیا کہ اگر یہ مباہلہ طے ہو جاتا تو نجران کے اندر تو ایک عیسائی نہ بچتا، بلکہ نجران کے پورے علاقے میں اللہ کا ایسا قہر نازل ہوتا کہ انسان تو انسان، سارے جانور بھی تباہ و برباد ہو جاتے۔ اب جب ان کے راہب نے، پادری نے یہ کہا کہ بھئی تم ان کے مباہلے کو قبول مت کرو، وہ مان گئے کہ چلو ٹھیک ہے، تو ہم جا کے کیا کہیں؟ کہہ دو کہ ہمیں یہ قبول نہیں ہے، جو دوسرا معاملہ ہوگا آپسی صلح کا وہ طے کر لیتے ہیں۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عیسائی جو کل تک محاجات کر رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، مشاجرات پر آمادہ تھے، محمد عربی کے فرمانے زوفشاں کو سن کر بھی تسلیم کر نہیں رہے تھے، اب وہ حضور کی بارگاہ میں جب آئے ہوئے ہیں، لیکن انداز مصطفیٰ کریم کا یہ ہے کہ زانو مبارک پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں، داہنے ہاتھ کی طرف امام حسین کو کھڑا کیا ہوا ہے، پیچھے حضرت علی اور فاطمہ کھڑے ہوئے ہیں، نجران کے عیسائی داخل ہو رہے ہیں، ادھر حضور کے کلمات یہ ہیں کہ اگر میں دعا کروں تو اے حسن و حسین، اے علی و فاطمہ، میری دعا پہ آمین کہنا یہ تمہارا کام ہے۔ یہ حضور تلقین کر رہے ہیں اگر مباہلہ ہوتا ہے تو تمہیں میری دعاؤں پہ آمین کہنا ہے۔ نجران کے عیسائی تو مباہلے کے لیے تیار نہ تھے، حقیقت ان کے آگے کھل گئی تھی کہ اگر ہم نے اس نبی سے مباہلہ کر لیا تو دنیا سے میں کیا میری قوم کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ لیکن بات سمجھنے کی کوشش کرو، قرآن کی آیت نے کہا تھا اے محبوب تم ان عیسائیوں سے کہو کہ یہ اپنے گھر والوں کو لے آئے، اپنے بچوں کو لے آئے، خود بھی آ جائے، اپنی گھر کی عورتوں کو لے آئے۔ لیکن مباہلے کی یہ آیت تو نازل ہوئی جس میں بچوں کا بھی ذکر ہے، گھر کی عورتوں کا بھی ذکر ہے، خود اپنے آنے کا بھی ذکر ہے، لیکن مباہلے کے لیے مصطفیٰ لے کس کو جا رہے ہیں؟ آیت کیا؟ آیت کی وضاحت و تشریح میں مصطفیٰ کریم کی حدیث شاہد عدل ہے۔ مصطفیٰ کریم نے اس آیت مباہلہ کے جواب میں کہا تھا کہ میں اپنے خاندان سے میں 4 افراد کو لے کر جانے والا ہوں، اگر بیویاں اور گھر کے خاندان کی عورتوں کا مسئلہ ہے، اللہ کی آیت کہتی ہے قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا، اگر بچوں کو بلانے کا حکم قرآن نے دیا ہے، میں کہوں گا حسن و حسین کو لے کر آؤ۔ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ گھر کی خواتین کو لے کر آؤ، مصطفیٰ کہتے ہیں میں فاطمہ کو لے کر جاؤں گا، خود بھی حاضر ہونا ہے۔ میں کہوں گا محمد الرسول اللہ اور میرے ساتھ علی بھی جائیں گے۔ کہا یہ 4 لوگوں کو لے کر مصطفیٰ نے بتا دیا کہ جن 4 کو میں نے اپنے اہل بیت کا سب سے عظیم مقام دیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہے، مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، یہ 5 ہے جن 5 کے بارے میں مصطفیٰ کریم کی اس آیت پر نازل ہونے والی آیت کے اندر بھی خلاصہ ہو رہا ہے۔ لیکن مباہلہ ہوا نہیں ہوا، مباہلہ ہوا نہیں ہوا، لیکن وہ آئے تھے عیسائی، انہوں نے کیا کہا کہ اے اللہ کے رسول
ہمارے پاپ اور پادری نے جو ہے ہمیں یہ گائیڈ لائنز دے دی ہے، یہ ہدایتیں ہمیں بتا دیں کہ تم ان کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے، اگر تم کرو گے تو تمہارا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا تم سے جس نے بھی یہ رائے دیا بڑی صحیح بات کہی ہے، آج اگر میرے اہل بیت کے ساتھ تمہارے خاندان یا تمہارے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کا مباہلہ ہو جاتا تو یاد رکھنا قیامت تک عیسائی دھرم کا نام و نشان روئے زمین سے مٹ جاتا۔ اللہ اکبر! یہ مصطفیٰ کریم کے اہل بیت کی شان، اور ان اہل بیت میں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شامل فرمایا، یہ اس آیت کے تحت بھی ثابت ہو رہا ہے، اور حدیث مبارک کے اندر جیسا کہ کل آپ نے مختصر بیان سے یہ صاحب قبلہ سے سنا، آیت کریمہ انہوں نے پڑھی تھی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب تم ان لوگوں سے کہو کہ میں اپنی تبلیغ، اپنی دعوت خداوندی، اپنی اس توحید کے کام میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، اگر میں چاہتا تو تم سے اجرت کیا خود میں اشارہ کر دوں تو یہ احد پہاڑ سونا بن کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دے گا، لیکن مجھے تم سے کسی چیز کی حاجت نہیں، لیکن میرے اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا۔ اب یہ ہے کہ جن کی قرابت، جن کی محبت کو قرآن کی آیت واجب کہتی ہے، وہ ہیں کون؟ آخر کن افراد کی محبت ہمارے سینوں میں ہونا ضروری ہے، شریعت کا فریضہ ہے؟ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت، محققین کی کثیر تعداد اور ائمہ جمہور اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جن افراد کی محبت کو قرآن عظیم کی اس آیت کے اندر تفسیر کی حیثیت سے شامل کیا گیا ہے، وہ افراد حضرت فاطمہ و علی، حسن و حسین ہے۔ اس وجہ سے کہ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کاشانہ علی میں آتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، حسن کو باہوں میں لیتے ہیں، حسین کو اپنی چادر کے اندر لیتے ہیں، فاطمہ علی کو بلا لیتے ہیں، چاروں افراد چادر کے اندر ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں یہی انداز و طریقہ تھا، میں نے سوچا کہ چلو میں بھی چادر کا کچھ حصہ اپنے اوپر ڈال لیتی ہوں، میں چادر کے اندر جیسے ہی داخل ہونے لگی حضور نے چادر کو کھینچ لیا، کہا اے ام سلمہ تم اللہ کے نبی کی بیویوں میں سے ہو، اللہ نے تمہیں خیریت کا مقام عطا کیا ہے، تمہیں خیر سے نوازا ہے، لیکن یہ جو چار افراد داخل ہو رہے ہیں، یہ جو چار افراد کو میں نے اپنی چادر کے آغوش میں لیا ہوا ہے، یہ چار افراد وہ ہیں کہ جن کی محبت سارے اہل ایمان کے سینوں میں موجود ہونا شریعت کی طرف سے واجب ہے۔ یہ فاطمہ علی، حسن و حسین کی شان ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، جب وہ عیسائی آ کر کے حضور کی بارگاہ میں یہ کہنے لگا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں افراد موجود ہیں، ان کے ساتھ وہ راہب بھی تھا۔ اب جب اس نے یہ چار چمکتے چہرے دیکھے، حضور کا یہ انداز دیکھا کہ کہہ رہے ہیں میری دعاؤں پہ آمین کہنا، اس وقت جو راہب نے جملہ کہا اس جملے کو سنو، حدیث کے ٹکڑے کو دیکھو اور اہل بیت کی شان اور ان کا وقار دیکھو، اللہ نے کس قدر ان کی زبانوں کو، ان کی ذات کو، ان کے مقام و مرتبے کو بلند فرمایا ہے۔ وہ راہب کہتا ہے انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لأزالہ، کہ سنو میں اس وقت ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ راہب نے چار چہرے دیکھے تھے نا، حضور اقدس کو دیکھا ہی تھا، لیکن ان کے ساتھ چار افراد حسن و حسین، علی و فاطمہ کو دیکھا۔ اب چار ساتھ میں ہیں اور بیچ میں رسول اقدس کا چہرہ والضحیٰ ہے۔ جب ان چمکتے چاند کی طرح، دمکتے سورج کی طرح اور اپنی ضیاءپاشیاں کرتے ہوئے ستارے سیاروں کی طرح چمکتے آبدار موتیوں کی طرح چہرے راہب نے دیکھے، اپنی قوم کی طرف پلٹ کر کے کہا کہ اے میری قوم ان سے مباہلہ کرنے چلے ہو، میں تو ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ کہنے لگا ہوں انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا لأزالہ، کہ میں اس وقت روئے زمین کے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان چہروں سے، اگر ان کی زبانوں سے یہ بات نکل جائے کہ یہ سامنے
زبردست طاقت کے ساتھ کھڑا ہوا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو میں کہتا ہوں ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کی اللہ اتنی لاج رکھے گا کہ آنن فآنن پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا, تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. یہ رسول اللہ کے اہل بیت کی شان ہے. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان بہت عرفہ و اعلیٰ ہے. اتنی عرفہ و اعلیٰ, اتنی عرفہ و اعلیٰ کہ داستانیں ختم ہو جائیں گی, دفاتر بھر جائیں گے, کتابوں کے اوراق سمٹ جائیں گے, سیاہیاں ختم ہو جائیں گی, لیکن حسن و حسین کے رہتی دنیا تک جو مناقب خود رسول اللہ کی زبان سے ادا ہوئے ہیں وہ کبھی بھرائے نہیں جا سکتے, وہ ان سے کبھی سینوں کو لیس نہیں کیا جا سکتا. اتنے مناقب حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ. کیونکہ ظاہر ہے بھئی جہاں سے سادات کا کنبہ قبیلہ خیش نشو نما پاتا ہے, یہ کائنات کی واحد ایسا, کائنات رنگ و بو کے اندر واحد ایسا خاندان ہے اہل بیت نبوت کا کہ جو ایک عورت سے چلا ہے. اہل بیت نبوت کا خاندان واحد خاندان ہے جو عورت سے چلا. نسب عورتوں سے نہیں چلتا, مردوں سے چلا کرتا ہے, لیکن نبوت کا خاندان وہ ہے جو مردوں سے نہیں فاطمہ کی کوکھ سے چلا ہے. اب قیامت تک جتنے سید زادے ہیں وہ فاطمہ کی اولاد ہیں. اور سنو, حضرت امام حسن و حسین کی شان تو وراء الورا ہے, ان کے مناقب تو بیان سے باہر ہیں. اسی وجہ سے تو علامہ حسن رضا نے کہا کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت, مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خان اہل بیت. علامہ حسن رضا خان نے تو کہہ دیا کہ ہماری زبانیں کیا لائق ہیں جو محمد الرسول اللہ کے اہل بیت امام حسن و حسین کی شانیں بیان کر سکیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے حنفیوں کے امام, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگرد رشید, جن پر خود میرے امام اعظم فخر فرمایا کرتے تھے اور اپنے شاگرد پر ناز کرتے تھے, حضرت عبداللہ ابن مبارک. حضرت عبداللہ ابن مبارک اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ, عالم, متقی, پرہیزگار, بلکہ شب زندہ دار تھے. رات رات بھر جاگ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نوافل پیش فرمایا کرتے, رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتے, رویا کرتے, گڑ گڑایا کرتے. حج کا موسم قریب آیا. جیسے حج کا موسم قریب آیا تمنا اٹھتی ہے مسلمانوں کے سینوں میں, دلوں میں, خیال بار بار مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز کعبۃ اللہ شریف کی طرف بار بار نگاہیں متوجہ ہوتی ہیں. ہر سینے میں یہ خواہش بیدار ہوتی ہے کہ میں بھی حج کی سعادت حاصل کروں, روضہ اقدس کی زیارت کروں. حضرت عبداللہ ابن مبارک شاگرد ہیں امام اعظم کے. آپ کے سینے میں بھی یہ تمنا ہوئی کہ چلو امسال بھی حج کے لیے چلا جائے. آپ نے 500 دینار درہم جمع کیے اور اس 500 دینار و درہم کو لے کر کے جو حجاج کرام پہلے زمانے میں قافلے نکلا کرتے تھے وہ راہوں کو طے کرتے ہوئے چلے جاتے تھے, ہے نا. آج بھی کچھ لوگ جا رہے ہیں پیدل ہی, وہ خدا جانے کیوں جا رہے ہیں بھائی. ہوائی جہاز اوپر چل رہا ہے, اتنے سارے ساز و سامان آج کے زمانے میں مہیا ہو چکے ہیں, پھر بھی پیدل جا رہے ہیں, جانے دو, ان کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں جس کو اسلام یہ کہیں کہ یہ اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, ایسا کام نہیں ہے. پرسنلی ثواب کما رہا ہے, اس کا کام ہے. وہ بھی اگر وہابی دیوبندی سب کو ملتے ملاتے مسکراتے ان کے ساتھ فوٹو کھینچتے کھنچواتے جا رہا ہے تو پھر وہ خدا جانے اس کا سفر کیسا ہے. بھائی حج کو جا رہا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہابیوں سے مل بھی لے گا, بیٹھ بھی جائے گا, ان کے ساتھ کھا پی بھی لے گا. یہ تو غیر درست بات ہے. پھر تو اب اللہ بہتر جانے اس پر ثواب مل رہا ہوگا کہ کیا مل رہا ہوگا, اس کا عمل اللہ کے حوالے. لیکن پہلے زمانے بھی قافلے نکلا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے 500 دینار یا درہم اپنی جھولی میں رکھے سنبھال کر کے اور سفر حج کا ارادہ کر کے نکلنا شروع کیا. قافلہ حجاج کرام کا نکل پڑا ہے. ابن مبارک اسی حجاج کرام کے قافلے میں اپنے 500 درہم و دینار کو لے کر حاجیوں کے ساتھ چل رہے ہیں. واقعہ بڑا خوبصورت سا ہے, پوری توجہ کے ساتھ سننا. بارش آپ کی شاید آزمائش کر سکتا ہے لیکن
امید ہے کہ آپ اس کے امتحان میں کامیاب ہوں گے۔ سنو، ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کرام کے قافلے کے ساتھ ابھی کچھ ہی میل کا فاصلہ طے کیا تھا کہ اتنے میں ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور حجاج کرام کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے ایک مقام پر ٹھہر گئے۔ حضرت ابن مبارک گشت کر لے کے نہیں نکلے کہ چلو تھوڑا ادھر ادھر جا کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے اطراف کے علاقے میں کچھ دیر کے لیے گشت کر رہے تھے تو ان کی نگاہیں پڑی کہ ایک خاتون، اب اس واقعے کو کچھ واقعہ نگاروں نے، مورخین نے کچھ ترمیم اور کچھ اختلاف کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الحدائق فی الحقائق کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک خاتون بڑی پراگندہ حال ہے، کپڑے اس کے میلے کچیلے ہیں، اور وہ ایک کبوتر کے قریب بیٹھ کر کے اس کا گوشت نوچ رہی ہے۔ ایک کبوتر کے قریب بیٹھ کر کے اس کا گوشت نکال کے ایک تھیلی میں جمع کر رہی ہے۔ اب آپ کو سننے میں جب اتنا عجیب لگا تو سامنے دیکھنے والے کو کتنا عجیب لگا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب اس خاتون کو ایک مرے ہوئے کبوتر کے گوشت کو چنتے ہوئے دیکھا تو آپ کو یہ منظر بڑا عجیب سا محسوس ہوا کہ پتہ نہیں اس خاتون کے ساتھ کیا پریشانی ہوگی جو یہ راستے میں پڑے ہوئے کبوتر کا گوشت جمع کر رہی ہے، چلو پوچھ لیتے۔ ابن مبارک قریب آئے اور اس خاتون سے پوچھنے لگے کہ اے بی بی، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ تم اس راہ پر مردہ پڑے ہوئے کبوتر کا گوشت اپنی تھیلی میں جمع کر رہی ہو، آخر کیا معاملہ ہے؟ اس نے ابتداءً شروعات میں حضرت ابن مبارک کے سوال پر توجہ نہ دی اور وہ اپنا کام کرتی رہی۔ دوبارہ حضرت عبداللہ ابن مبارک شاگرد امام اعظم، وقت کا فقیہ، متقی، شب زندہ دار شخص سامنے کھڑے ہو کر اس خاتون سے پوچھتا ہے کہ اے بی بی بتاؤ تو صحیح، یہ منظر بڑا دل خراش ہے کہ تم ایک مرے ہوئے کبوتر کا گوشت جمع کر رہی ہو، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابن مبارک کے بار بار پوچھنے پر اس خاتون نے کہا کہ آپ مجھ سے اصرار کرتے ہیں، میں اس وجہ سے یہ جواب دے رہی ہوں، اگر آپ پوچھ کر نکل جاتے اور بار بار مجھے اصرار نہ کرتے تو میں یہ جواب آپ کو نہ دیتی۔ کہ سنو، میرے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ہیں اور ان کے والد کی فوتگی ہو گئی ہے، وہ انتقال کر گئے، اب کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، 3 دن ہو گئے گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ بچیاں صبح اٹھتی ہیں تو میرے دامن سے لپٹ کر مجھ سے سوال کرتی ہیں، مائی بتاؤ کہ کب کھانا کھلاؤ گی، بھوک لگ رہی ہے۔ میں ان کو تسلی دے دیتی ہوں کہ انقریب کھانا ملے گا، صبر و استقامت سے کام لو، اللہ تمہیں کھلائے گا۔ لیکن جب شام ہوئی پھر بچی نے دامن پکڑ لیا، پوچھا مائی شام ہو گئی، کیا اب بھی کھانا نہیں آیا ہے؟ میرے دل کو میرے بچیوں کے جملوں نے بار بار تکلیف دی اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ عنقریب یہی حالت رہی، 3 دن گزرنے کو ہے، اور اگر میں نے ان بچوں کو کھانا یا کچھ نہ کھلایا تو پھر یہ موت کے قریب آ جائیں گی اور یہ بچے مر جائیں گے۔ تو مجھے مسئلہ یاد آ گیا کہ مصطفیٰ کریم کی شریعت میں یہ بات جائز ہے کہ اگر کوئی مرنے کو قریب آ جائے تو اس کے لیے مردار بھی حلال ہو جایا کرتا ہے، جتنے میں جان بچائی جا سکتی ہے اتنا کھانا درست ہو جاتا ہے۔ بس اسی مسئلے کے تحت نکل پڑی۔ اب میں نے پہلے تو سوچا کہ کہیں سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے، میرے دل میں تمنا ہوئی کہیں سے کچھ مل جائے، لیکن بہت تلاشنے کے باوجود آسانی سے مجھے کچھ نہ ملا۔ جب آسانی سے کچھ نہ ملا میں پلٹنے ہی والی تھی، اتفاق سے راستے میں مجھے یہ مردہ کبوتر دکھا۔ فوراً مسئلہ ذہن میں آ گیا کہ اگر کوئی شخص مرنے کے قریب ہوتا ہے تو مردہ چیز بھی اس کے لیے جتنے میں جان بچائی جا سکتی ہے اتنا کھانا حلال ہو جاتا ہے۔ بس اس مسئلے کے تحت میں نے اس گوشت کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت ابن مبارک وقت کا فقیہ بھی ہے، عابد و زاہد بھی ہے، انہوں نے سوچا، کہا تجھے اتنی معلومات ہے، مصطفیٰ کریم کی شریعت کے مسائل بھی جانتی ہے، کہا بی بی بتا، جب تو سب کچھ اتنا جانتی ہے ذرا اپنی شناخت بھی بتا دے، اپنی پہچان بھی بتا دے، تو ہے کون؟ جب تجھے
تجھے مسئلہ شریعت کا معلوم ہے, جب تجھے کھانا کتنا ہے وہ معلوم ہے, پھر بھی تو آخر یہ کام کر رہی ہے, تو میرے دل میں یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں تیرے بارے میں جانوں کہ تو ہے کون. اب جیسے ہی ابن مبارک نے سوال کیا, اس خاتون نے کہا اے جناب میں نہیں جانتی آپ کون ہیں, لیکن آپ پوچھتے ہیں تو سن لیجئے, میں کوئی آوارہ پھرنے والی خاتون نہیں ہوں, بلکہ میرا نسب محمد الرسول اللہ کے خاندان سے ہے, میں ایک سید زادی ہوں, میں حسینی اولاد ہوں, لیکن میری حالت اس قدر مجبور ہو گئی ہے, میں اتنی پریشان ہو گئی ہوں, زمانے کی اس رد و بدل نے, اوقات کی اس کروٹ نے مجھے اتنا مجبور کر دیا, میرے شوہر کی فوتگی نے مجھے اس چیز پر مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی بچیوں کی جان بچانے کے لیے یہ مردہ کبوتر کھانے کھلانے پر مجبور ہو گئی ہوں. اللہ اکبر, اس سید زادی کا نام سننا تھا. اب حضرت ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تھیلی نکالی. اب وہ قافلہ حج کو تو جا رہا تھا, سامان اور پیسے اس وجہ سے تھے کہ حج کو ادا کرنے جانا ہے, پیسے اس وجہ سے رکھے گئے تھے کہ حج کے اخراجات کو جو چیز معاملے اور راستے میں خرچ ہوں گے وہ اس حج کے ذریعے حج میں پیش آنے والے اخراجات کے لیے رکھے گئے تھے. لیکن ابن مبارک نے اپنی تھیلی کو نکالا, 500 درہم و دینار, اور اس سیدزادی سے کہا اے بی بی اور مائی ذرا اپنی جھولی کو آگے تو بڑھا دو, میں بھی یہ مسئلہ جانتا ہوں کہ صدقہ نہ تو جو صدقہ واجبہ ہے وہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا, تجھے تو زکات بھی نہیں دی جا سکتی, تجھے تو صدقہ فطر بھی نہیں دیا جا سکتا. یہ میں صدقہ واجبہ نہیں بلکہ اپنی خوشی سے 500 دینار و درہم جو حج کے لیے جانے پر اپنے لیے زیادہ راہ کی حیثیت سے رکھے تھے, وہ سارے پیسے تجھے ہدیتاً پیش کرتا ہوں, تو میرے اس پیسے کو قبول کر لے. اس مائی نے دامن کو پسار کر ان ہدیے کی رقم کو اپنے لیے قبول کر لیا, اور اپنے اس احسان کرنے والے کو, اپنے اوپر اس احسان کرنے والے کے لیے اپنی دل سے دعائیں دے دی. ابن مبارک نے 500 درہم و دینار اٹھا کر اس خاتون کی جھولی میں ڈال کر واپس آنے لگے, اور قافلے والوں سے کہا کہ اے حاجیوں, شاید امسال میرے لیے حج کا حکم نہ ہوا ہوگا, شاید امسال کے حاجیوں میں میرا نام نہ آیا ہوگا, شاید اس سال کعبۃ اللہ کی زیارت میرا مقدر نہ بنی ہوگی, شاید امسال کے فہرست میں کہ جن کے حجاج کا نام آنے والا ہے اس میں عبداللہ ابن مبارک کا نام نہ آیا ہوگا. میں تم سے معذرت چاہتا ہوں, یہاں تک آ گیا ہوں, اس سے آگے چلنے کی میرے پاس سکت بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہے, میں واپس جا رہا ہوں. ابن مبارک اپنے شہر کی طرف رواں ہو گئے, حاجیوں کا قافلہ حج کے لیے روانہ ہو گیا. ادھر حجاج کرام کا قافلہ مکۃ المکرمہ کی نورانی مقدس وادیوں میں پہنچا, اور یہاں ابن مبارک رقم کو سید زادی کی جھولی میں ڈال کر اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں, اور دل میں ان کے یہی خیال ہے کہ پہلے بھی میں نے بہت حج کیے ہیں, اگر امسال میں نے کسی سید زادی کی خدمت اور ہدیے میں یہ پیش کر دیا تو کیا ہو رہا ہے, پہلے تو اللہ نے مجھے حج کی توفیق دے دی ہے, لیکن دل میں تمنا امسال بھی حج کرنے کی تھی تبھی نکلے تھے, کیونکہ ہر سال بھی اگر حج کرے تو حاجیوں کی تمنا یا بندے مومن کے سینے کبھی بھرا نہیں کرتے, اللہ کے گھر اور رسول اللہ کے دیار سے کبھی آنکھیں بھرا نہیں کرتی. جتنا دیکھو شوق بڑھتا جاتا ہے, اللہ کے دیار کو جتنا دیکھو لگن بڑھتی چلی جاتی ہے, وارفتگی بڑھتی چلی جاتی ہے. آنکھیں کبھی کسی سچے خدا اور رسول کے ماننے والے کی خدا کے دیار اور رسول اللہ کی دہلیز سے بھرا نہیں کرتی. ابن مبارک کے سینے میں حج کی تمنا تو تھی, لیکن کیا کریں, سامنے سے یہ زادی آ گئی, ہدیتاً سب کچھ سونپ کر کے واپس اپنے علاقے میں پلٹ آئے. اور جب پلٹ کر آئے ہیں, ادھر حاجیوں کا قافلہ مکۃ المکرمہ کی نورانی وادیوں میں پہنچا, کعبہ شریف کے احاطے میں پہنچا, میزاب رحمت کے پاس سے گزرا, حتیم کعبہ کے پاس سے قافلوں کا, حجاج کرام کا قافلہ گزرا, باب رحمت کے پاس بھی, وہاں سے بھی گزرے, مقام عرفات میں بھی ٹھہرے, منا اور مزدلفہ کے ارکان کو بھی ادا کیا, رمی جمرات بھی کیا, اور مصطفیٰ کریم کے روضے پر حاضری دے کر منظارہ تربتی وجبت لہو شفاعتی کا مجدہ لے کر واپس اپنے علاقے کو جو حج کا قافلہ گیا تھا اپنے علاقے کی طرف پلٹ آیا. اب جب حضرت عبداللہ ابن مبارک پلٹے تھے, کچھ لوگوں کو بتایا تھا, ظاہری بات ہے کہ پرانے زمانے میں قافلے نکلتے تو سب کو تو بتایا نہیں جا سکتا, جو اپنی معرفت کے ہوں گے وہ بتا کے گئے, لیکن بقیہ سارے افراد ابھی ناعلم تھے کہ عبداللہ ابن مبارک ہمارے ساتھ نہیں ہیں.
اب یہ حجاج کرام کا قافلہ حج کے سارے ارکان سے فارغ ہو کر جب اپنے علاقے میں آیا تو اس وقت جس قافلے کے ساتھ عبداللہ ابن مبارک نکلے تھے، اب اس قافلے کے حاجی جب ابن مبارک کو یہ خبر ملی کہ بھئی جس قافلے میں حجاج کرام حج کے مبارک فریضے کو انجام دینے کے لیے گئے تھے وہ اپنے علاقے میں واپس آ گیا ہے، ابن مبارک نے سوچا کہ چلو میں حج پر تو نہیں گیا لیکن ایک کام کرتا ہوں کہ ان حاجیوں سے ملاقات ہی کر لیتا ہوں کہ یہ وہی ہاتھ ہیں کہ جو کعبہ شریف کو چوم کر مصطفیٰ کریم کے روزے کے سامنے اٹھا اٹھا کر دعائیں کر کے پلٹے ہیں، ان ہاتھوں نے بہت بڑے بڑے مقامات مقدسہ کو چوما ہے، ہاتھ لگایا ہے، چلو ان سے میں مصافحہ معانقہ کر کے آ جاتا ہوں، جو برکتیں ان کو حاصل ہوئی ہیں امسال حج نہ صحیح وہ برکتیں ہی مل جائیں گی۔ ابن مبارک حجاج کرام اس کو بھگاؤ یار، یہ اٹھ کے جا بھیجا تیرے گھر کو جا۔ چلیں درود پاک پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذویہ وآلہ عبد الدہور وکرما۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو تو ویسے سمجھ میں نہیں آنا، ان کو اٹھا کے بھیجو، جو بیچارے بھیگ کے سن رہے ہیں ان کو یہاں بٹھا دو، اس سے بھلا تو یہی ہے، یہ تو ویسے بھی ہنس ہنس کے سننے والے ہیں۔ خیر، اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد و آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے امسال حج تو نہیں کیا، لیکن جب قافلہ واپس شہر میں آیا تو ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تمنا ہوئی کہ یار چلو امسال حاجیوں کے ہاتھ اور ان کے جسم کو جو برکت ملی ہے اسی کو اپنا لیتا ہوں۔ آپ گئے، اب حاجیوں کو ابن مبارک مل رہے ہیں اور کچھ حاجی خود آ کر ابن مبارک سے گھر پر مل رہے ہیں، یا جہاں ملاقات ہوئی وہاں اکثر حاجیوں نے ابن مبارک کو دیکھ دیکھ کر کے یہ کہا کہ اے عبداللہ ابن مبارک تم کو ہماری طرف سے بھی مبارکبادی۔ ادھر ابن مبارک نے کہا اللہ تمہارا حج قبول کرے کہ تم نے کعبہ مقدسہ کی زیارت کی ہے، رسول اللہ کے دیار اقدس کو دیکھ کر چوم کر آئے ہو، میری طرف سے مبارکبادی قبول کرو۔ لیکن جس حاجی سے ملاقات کرتے ہیں وہ حاجی پلٹ کر شاگرد امام اعظم، فقیہ وقت، مجاہد وقت، وقت کا عظیم متقی شب زندہ دار عبداللہ ابن مبارک سے کہتا ہے کہ اے عبداللہ ابن مبارک تم نے مبارکبادی دے دی، ہم نے قبول کر لی، لیکن ہماری بھی قبول کر لو۔ اے ابن مبارک میں نے تم کو میزاب رحمت کے پاس دیکھا ہے۔ دوسرا حاجی ملا، اس نے کہا میں نے تم کو باب کعبہ کے پاس دیکھا ہے۔ اے عبداللہ ابن مبارک میری طرف سے مبارک قبول کر لو کہ میں نے تمہیں رکن یمانی اور شامی کے درمیان دیکھا ہے۔ اے عبداللہ ابن مبارک میری مبارکبادی کو قبول کر لو، میں نے تمہیں مصطفیٰ کریم کے روزے کے سامنے رو رو کے دعائیں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے سینے میں یہ بات کھٹک رہی تھی، یار میں تو حج پر نہیں گیا، میں نے سارا سرمایہ سید زادی کی جھولی میں ڈال کر ہدیتاً واپس پلٹ کے آ گیا تھا، آخر ماجرا کیا ہے؟ رات کو اسی عالم کشمکش میں، اسی اضطراب کے عالم میں سو گئے۔ جب نیند لگ گئی آنکھیں ابھی ظاہر میں بند ہوئی تھیں، یہاں دنیاوی نگاہیں بند ہوئی اور سویا ہوا اخروی نصیبہ جاگ گیا۔ آنکھیں بند ہوئی، دنیاوی نگاہیں بند ہوئی اور دنیا و ما فیہا کی بہترین قسمت جگانے والی رات ابن مبارک کی زندگی میں آئی۔ ابن مبارک کہتے ہیں جیسے ہی میں سویا کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ خواب میں مصطفیٰ کریم کی آمد ہوتی ہے، دونوں عالم کا داتا، دونوں عالم کا آقا، مالک انبیاء، سردار انبیاء، مالک کائنات، وجہ تخلیق کائنات میرے خواب میں آتے ہیں، قسمت انگڑائیاں لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں خواب میں جب رسول اللہ کو دیکھا دست بستہ خواب میں عرض ہو گئے، اور یاد رکھنا رسول اللہ کی خود حدیث ہے، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی
نہیں دیکھا. شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی جسمانیت کو اپنا کر کے خواب میں آ سکے. اللہ کے رسول کو جس نے خواب میں دیکھا اس نے رسول اللہ کو دیکھا. ابن مبارک کہتے ہیں میں نے خواب میں رسول دو جہاں کا جلوہ جانا دیکھا. جب رسول کے چہرے والضحیٰ پر نظر پڑی میں دست بستہ عرض کرتے ہوئے کھڑا ہوں. میں رسول اللہ کی بارگاہ میں باادب کھڑا ہوا ہوں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابن مبارک ہم اہل بیت ہیں. جس بچی کی تو نے خدمت کی تھی وہ کوئی اور نہیں میرے خاندان کا سپوت تھی. اور اگر خاندان والوں کی خدمت کرو گے تو رسول اللہ تم سے راضی تو ہوں گے نا. اگر تو نے میری بچی میری سید زادی کی خدمت کی تھی اس خدمت کے بدلے میں اللہ کی طرف سے تمہیں یہ انعام ملا ہے کہ تم دنیاوی سطح پر لوگوں کی نگاہوں میں حج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے لیکن اللہ نے تمہاری شکل کا فرشتہ دنیا میں بھیجا. وہ جا کر تمہارے بدلے میں اس مرتبہ کا حج کر رہا تھا. اور یاد رکھنا اب سے ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر سال تمہیں حج کا ثواب دیا جاتا رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہداء کربلا, ذکر شہداء کربلا, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. 5 نام لیتے ہیں پنجتن ہمارے, ان پہ جیتے مرتے ہیں پنجتن ہمارے. لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو, لے لیا ہے چادر میں مصطفیٰ نے چاروں کو. اہل بیت ایسے ہیں پنجتن ہمارے ہیں. رافضی کو موت آئے سنیوں کہو دل سے, کل صحابہ تارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں. کل صحابہ تارے ہیں پنجتن ہمارے ہیں. اور عزیزان ملت و رفیقان گرامی, امام حسین کی شان سننے بیٹھے ہیں. یہاں تو ایک سید زادی کی خدمت کر کے پوری زندگی کے لیے حج کا ثواب کما لیا گیا ہے. اگر کئی پشتوں کے بعد پیدا ہونے والی سید زادی کی خدمت کر کے اللہ کی بارگاہ سے پوری زندگی کے لیے حج کا ثواب پایا جا سکتا ہے تو بتاؤ اس حسن مجتبی اور حسین کا عالم کیا ہوگا جس کو خود رسول اللہ نے اپنی زبان سے بوسہ دیا ہے. صحابہ کہتے ہیں حسین ابن علی جب مصطفیٰ کریم کے پاس آتے تھے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کے منہ میں اپنی زبان ڈال کر امام حسین کو ایسے چوستے جیسے کوئی کھجور چوستا ہے. اللہ اکبر. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن و حسین ریحانتایا من الدنیا, یہ حسن و حسین دنیا کے بہترین مہکتے خوشبودار پھولوں میں سے میرے پھول ہیں. کہ اللہ کے رسول نے جن کو اپنے خوشبودار پھول قرار دیا, رسول اللہ نے جن کے بارے میں کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کاشانہ اقدس میں داخل ہوئے. حضور پر نور شافی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر پشت مبارک پر حضرت امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین کو سوار کیے ہوئے تھے. پیٹھ پر حضرت امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں, امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور ان کو لے کر کے گھوم رہے ہیں. اتنے میں حضرت عمر داخل ہوئے تو حضرت عمر نے کہا کہ اے حسین کتنی خوبصورت اور پیاری سواری ہے تمہاری. اب سوار کس پر تھے امام حسین؟ حضور پر. تو سواری کون ہوئے؟ خود حضور. عمر نے کہا کہ اے حسین کتنی پیاری سواری ہے, لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اے عمر سواری کو دیکھتے ہو, جو سوار ہے وہ بھی کتنا پیارا ہے, جو سوار ہے وہ بھی کتنا پیارا ہے. اللہ کے رسول امام حسین سے اتنی محبت فرماتے, اتنی محبت فرماتے, اتنی محبت فرماتے تھے کہ احادیث مبارکہ کے اندر آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے تھے, صحابہ پیچھے اقتداء میں تھے, رسول مقتدا ہے. اب حضور امامت فرما رہے ہیں کہ اتنے میں حضرت حسین دوڑتے دوڑتے مسجد کے اندر آ گئے اور حضور جب سجدے میں گئے ہوئے ہیں اسی حالت میں حضور کی پیٹھ پر چڑھ گئے. حضور سجدے میں ہیں لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سجدے کی حالت میں ہے, پھر بھی امام حسین بچپنا تو بچپنا ہوتا ہے, بشری تقاضا ہے,
امام حسین بچپنے کے عالم میں ننھے ننھے قدموں سے آ کر پشت رسول پر چڑھ گئے. اب حضور کی پشت پر سبت رسول ہے, پشت رسول پر نواسہ رسول ہے, اور عالم سجدے کا ہے. سبت نبی ہے پشت نبی پر اور سجدے کی حالت ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی, بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبت نبی مصطفیٰ کریم کے مقدس پشت انور پر, اور پیٹھ پر آرام سے حضرت حسین چڑھ کر بیٹھے ہوئے. حضور سجدے کی حالت میں تسبیح پڑھے جا رہے ہیں. سبحان ربی الاعلی, یہی پڑھتے ہیں نا سجدے میں, کچھ اور پڑھتے ہیں, یہی پڑھتے. سبحان ربی الاعلی پڑھے جا رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں. اب صحابہ کرام نے سوچا اتنا لمبا سجدہ, اتنا لمبا سجدہ, کیونکہ عادتاً جب جماعت ہوتی ہے تو پوری جماعت کا خیال کر کے نماز پڑھائی جاتی ہے. تو سجدہ کافی طویل ہو گیا. حضور تسبیح بڑھائے جا رہے ہیں, شاید اس تسبیح کے بعد حسین اتر جائے. تسبیح اور بڑھا دی, شاید کچھ دیر کے بعد حسین پشت رسول سے اتر جائے. لیکن کافی دیر ہو گئی, یہاں تک کہ صحابہ کے دل میں یہ خیال آنے لگا, حدیث کا ٹکڑا ہے, صحابہ کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہیں حضور کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچ گئی کہ سجدے کا سجدہ ہی رہ گیا ہے. ابھی تک رسول کی مقدس پیشانی سجدے میں جھکی ہوئی ہے, کچھ تکلیف تو نہیں پہنچی. دل میں صحابہ کے خیال آنے لگے تو سوچو سجدہ کتنا لمبا ہوا ہوگا. اب سجدہ لمبا طویل ہوتا چلا گیا. بالآخر جب امام حسین پشت رسول سے اترے, پھر رسول اللہ نے سجدے سے سر اٹھایا. اللہ سبحان اللہ. اب پوچھو وہابیوں سے کہ جو وہابی رسول اللہ کا اگر خیال نماز میں آ جائے تو نماز فاسد کہتے ہیں. سجدے میں رسول اللہ کی پیشانی لگی ہوئی ہے, سجدہ لمبا ہو گیا, خیال کس کا آ رہا ہے؟ ارے رسول کی نماز میں حسین کا خیال آ جائے تو رسول اللہ کی نماز نہیں ٹوٹتی. تو امتی کے خیال میں اگر نبی کا خیال آ جائے, امتی کی نماز میں رسول اللہ کا اگر خیال آتا ہے تو امتی کی نماز کیسے فاسد ہو سکتی ہے؟ اب یہاں نکتہ اور ایک لے لو, نکتہ اور ایک لے لو. حسین امتی تھے کہ نبی تھے؟ حسین امتی تھے کہ نبی تھے؟ تھے وہ امتی نانا کے, ہے نا. اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا. تو یہ امام حسین نبی نہیں تھے, رسول اللہ کی امت میں تھے. اور رسول کیا ہے؟ صرف نبی نہیں ہے, نبی الانبیاء ہے, سید الرسلاں ہے. یہ نبی سارے رسولوں کے تاجدار ہیں, سارے نبیوں کے سردار ہیں. اب جو نماز پڑھ رہے تھے وہ نبی, جو چڑھ رہے تھے وہ امتی. نماز نبی کی چل رہی ہے, چڑھا امتی ہے. نماز نبی کی چل رہی ہے, چڑھا امتی ہے. نماز نبی کی چل رہی ہے, خیال حسین کا آ رہا ہے جو امتی ہے. خیال حسین کا آ رہا ہے جو امتی ہے. اب نبی کی نماز پاورفل ہوتی ہے کہ امتی کی نماز پاورفل ہوتی ہے؟ نبی کی نماز زیادہ خشوع والی ہوتی ہے یا امتی کی نماز زیادہ خشوع والی ہوتی ہے؟ بولو یار. نبی کی نماز خشوع و خضوع سے پر ہوا کرتی ہے, خوف خدا اور یاد رب سے بھری ہوئی ہوتی ہے. لیکن دنیا جہان کے آگے مصطفیٰ کریم نے اس واقعے کے بعد پیغام عام کر دیا کہ جب نبی ہو کر کے میری نماز میں حسین کا خیال آ جائے تو میری نماز نہیں ٹوٹتی. تم تو میری امت میں پیدا ہوئے ہو, اگر امتی کو نبی کا خیال آتا ہے تو نماز کیسے ٹوٹ جایا کرتی ہے؟ بے شک. عزیزان ملت, یہ اہل سنت ہی کو یہ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. ایک بات ہے بھائی, صحیح باتیں سمجھنے کے لیے توفیق بھی بڑی ضروری ہے. ہر کسی کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی. وہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے وہابی پڑھتا بہت ہے سمجھتا کچھ نہیں. اگر وہ سمجھ لیتا تو وہابی نہ ہوتا, وہ بھی سنی ہو جاتا, ہے نا. تو باتیں سمجھ میں آنے کے لیے خدا کی توفیق ضروری ہے, اور جس کو توفیق ملتی ہے اس کو بعد لمحوں میں سمجھ آ جایا کرتی, اور جس کو توفیق نہیں ملتی پھر وہ گھنٹوں کیا سالوں کیا عمر بھی اگر بتا دے گا تب بھی پہ بات سمجھ میں نہیں آتی.
عزیزان ملت، امام حسین کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، بڑی بلند و بالا ہے. ان کا مثل اور ان کی مثال اہل بیت کے اندر اس قدر بلند و بالا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خود رسول اللہ نے آپ کے کان میں اذان دی، دوسرے کان میں تکبیر کے الفاظ کہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنی زبان سے حضرت امام حسین کی تہنیک کرائی. حضرت امام عالی مقام کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، منبر رسول پر ایک مرتبہ واعظ فرما رہے تھے، خطبہ دینے کے لیے چڑھنے والے تھے کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے. اتنے میں یہ بچے کا لفظ سننا تھا. امام حسین دوڑتے دوڑتے مسجد کے اندر آئے، حضور نے ان کو اٹھا لیا اور اٹھا کر اپنی گود میں لے کر بھری مجلس صحابہ میں کہا، اللہم انی احب حسینا فاحبہ ویحب واحب من یحبہ. اے اللہ، یہ میرا پیارا بچہ حسین ہے، اے مولا میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت کر لے. اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، اللہم احب من یحبہ، اے رب کعبہ قیامت تک جو حسین سے محبت کرے گا تو بھی اس سے محبت فرمانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ شان حسین ہے کہ جو حسین سے محبت کرے، رسول اللہ فرماتے ہیں گویا اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے حسین سے بغض رکھا، دشمنی رکھی، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھ سے دشمنی رکھی. اب لاسٹ میں اپنی اس گفتگو کا اختتام ایک بات پر کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو اختتام کے لہجے کی طرف لے جا رہا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اختیار نہیں تھا، یا اگر حضور چاہتے، جب حضور کے زمانے میں ان کی شہادت مشہور ہو گئی تھی، صحابہ جانتے تھے کہ حسین شہید ہونے والے ہیں، تو حسین نہ تو خود بچا پائے اپنے آپ کو، نہ خود حضور انہیں بچا سکے، معاذ اللہ رب العالمین، ہے نا. جب شہادت ہونی تھی، طے تھا کہ امام حسین شہید ہونے والے ہیں، تو امام حسین کو خود کوئی اختیار نہیں تھا وہ اپنے آپ کو بچا سکے. تم تو ایسے ہی کہتے ہو کہ خواجہ اتنا دے سکتے ہیں، غوث وہ عطا کر سکتے ہیں، ہم یہاں سے پکاریں تو وہ وہاں سن لیتے ہیں. جب حسین اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو غوث اعظم کیا دیں گے؟ جب حسین کرب و بلا میں اپنی حفاظت کا انتظام نہ کر سکے تو اجمیر میں کاسا لے کر آنے والا فقیر خواجہ غریب نواز 90 لاکھ کو اپنے ارد گرد حلقے نورانی سے مشرف کر کے ایمان کی شعاع ان کے سینے میں ڈالنے والا مرد درویش تمہیں کیا دے سکتا ہے؟ تو ان کے لیے 2 باتیں میں کہوں گا جو آپ یاد رکھیں گے اور اپنا ایمان مضبوط کریں گے. امام حسین جو کربلا میں اترے تھے وہاں اپنی کرامت دکھانے کے لیے نہیں اترے تھے. امام حسین نانا کے دین کے تحفظ کی خاطر اترے. اگر کرامت دکھانی ہوتی تو سنو، میرے غوث اعظم کی شان تم جانتے ہو. غوث اعظم کون ہے؟ یہ حسنی سید بھی ہیں، حسینی سید بھی ہیں. 11ویں صدی پر جا کر باپ کی طرف سے امام حسین کی طرف ان کا نسب امام حسن کی طرف ملتا ہے، اور 14ویں پشت پر جا کر اپنے ماں کی طرف سے امام حسین سے ملتا ہے. اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا، جو بات سمجھانے لگا ہوں غور سے سمجھنا. بغداد کا علاقہ ہے، پورے علاقے میں پانی پانی ہے، ہر طرف ہر سمت جہاں دیکھو لوگوں کی جان پر بنی ہوئی ہے. بغداد کے علاقے والے دریائے دجلہ کے جوش اور طغیانی کو دیکھ کر جناب سرکار بغداد کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں، بلکہ صرف عام تو عام، خاص وقت کا بغداد کا حاکم اور بادشاہ آ کر حضرت غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا. کہا، اے سرکار بغداد، اے رسول دو جہاں کی اولاد، اے اللہ کے نبی کے محبوب، ذرا یہ بتائیے پورے بغداد کا حال آپ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ کیا یہ نہیں جانتے اس وقت بغداد کے لوگ پریشان ہیں، اس وقت بغداد کی سرزمین پانی کا شکار ہو رہی ہے، سیلاب کی زد میں پورے لوگ آ گئے ہیں، اس وقت گھر سے کئی بیک وقت جنازے نکل رہے ہیں. حضور میں نے اپنی طرف سے حکومت کا جو انتظام کرنا تھا کر دیا ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے سپاہیوں کو بھیجنا، مرنے والوں کو بچانا. سپاہی اور کیا کر سکتے ہیں؟ ڈنڈا یا رسی ڈال کر کھینچ کر ٹانگ سے بچایا جا
سکتا ہے، اس کے علاوہ تو حاکم ہوں، بادشاہ ہوں، کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا حضور میری مدد فرما دیجئے، بادشاہ ہوں، میری رعایا کا خیال رکھنا میرا کام ہے، حضور میری مدد فرما دیجئے۔ حضرت سرکار بغداد نے کہا ارے نادان، ہمارے یہاں فقیر بھی آتا ہے تو ہم اس کو بے سہارا نہیں چھوڑتے، تو وقت کا بادشاہ آیا ہے، تجھے کیسے مایوس پلٹا دیا جائے گا، نہ تیری حاجت روائی بھی کی جائے گی۔ سن اب چل میرے ساتھ، پورے جلال غوثیت کے ساتھ اپنے عصے کو تھام کر غوث اعظم کا شان اقدس سے نکلے، اپنے مقدس خانے سے نکل کر۔ اب غوث اعظم پانی بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، نہ دائیں دیکھ رہے ہیں نہ بائیں دیکھ رہے ہیں، پورا علاقہ سیلاب کی زد میں ہے، لیکن جلال غوثیت کے ساتھ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ روحانی بیٹے رسول اللہ کے پورے جلال کے ساتھ آپ اپنے عصا کو تھام کر بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا ارے کوئی حضرت شیخ کو روکو، ان کے قدم پانی کی طرف گھستے ہوئے چلے جا رہے ہیں، پانی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جس سیلاب نے کئی گھروں کے اندر بیویوں کو بیوہ کر دیا، بچوں کو یتیم کر دیا، جس سیلاب نے کئیوں کو گھروں میں ماتم برپا کر دیا، اس سیلاب کی طرف غوث اعظم کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن غوث کو کوئی نہیں روک پا رہا ہے۔ غوثیت مآب جناب شیخ عبد القادر جیلانی کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ ارے یہ انسان تھے، کم عقل تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ غوث کو اللہ نے اختیار دے کر کے بھیجا تھا، پاور دے کر کے بھیجا تھا، ان کی حکومت چلا کرتی تھی۔ سید دہر ہے شاہ تیرا، امام غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ محی الدین سیلاب کی طرف دریائے دجلہ کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے، لوگ پریشان، کوئی روکو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بغداد کو، لیکن حضور غوث پاک سیلاب کی طرف بڑھے اور آپ نے جا کر کے قریب جہاں عادتاً عموماً دریا کی روانی ہوتی تھی اسی پر لے جا کر اپنے عصا کو گاڑ دیا۔ عصا کو گاڑ کر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی زبان سے جملے نکلے، آپ نے دریا کو کہا اے دجلہ، میں عبد القادر اللہ کے حکم سے تجھے یہ بات کہتا ہوں، تیری عادت جہاں تک آنے کی ہے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اور سن لے اگر عبد القادر کے حکم سے تو نے ٹال کر اپنی حد کو پار کر دیا تو میں عبد القادر کہتا ہوں قیامت تک تجھے سکھا دوں گا، پانی کا قطرہ ایک بھی تیرے سینے میں بچا نہیں رہے گا۔ یہ غوثیت مآب کی شان، عصا کو جا کر کے اس کی حد میں گاڑا، دیکھتے ہی دیکھتے پورے بغداد کے لوگوں نے دیکھا کہ جو سیلاب بغداد کو تباہ کر رہا تھا اس مقام پر آ کر رک گیا جہاں سرکار بغداد کا عصا ٹھہرا ہوا تھا۔ اب غوث اعظم کا حکم جو اپنی والدہ کی صلب سے، جو اپنی والدہ کی کوکھ سے 14ویں پشت پر جا کر امام حسین سے ملے، مطلب یہ کہ 14 سلسلوں کے بعد، 14 نسبوں کے بعد آنے والی پیڑھی غوث اعظم کی، امام حسین کی اولاد سے 14 پشتوں کے بعد آنے والی آپ کے والدہ کی طرف سے سرکار بغداد کا عالم یہ ہے کہ وہ اگر پانی کو کہہ دیں کہ تجھے آگے نہیں بڑھنا ہے تو پانی کی مجال نہیں ہے کہ وہ حد پھلانگ دے۔ اور پھر حکم یہ جملہ یاد رکھنا، غوث نے صرف یہ نہیں کہا حد میں رہنا، غوث نے کہا قیامت تک سوکھا بنا دیا جائے گا اگر حد پار کی تو۔ اب پھر پلٹو، یہ تو مثال امام حسین کی 14 پشت پر آنے والی پیڑھی کی ہے۔ اب پیچھے چلو، امام حسین کس کی اولاد ہے؟ حضرت علی کی۔ حضرت علی کوفہ کے اندر، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے پاس لوگ آئے، کہا حضور نہر فرات اس وقت اپنی طغیانی پر ہے، لوگ پریشان ہیں، پانی بہتا ہوا گھروں میں گھسا چلا جا رہا ہے۔ سیم واقعہ کچھ تحریف و تبدیل کے ساتھ یہ ہے کہ حضرت مولا علی کے پاس آ کر لوگوں نے شکایت کی، کہ حضور نہر فرات کا پانی طغیانی پر ہے، اپنی حد پار کر کے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اندر کمرے میں جا کر کے رسول اللہ کا جبہ زیب تن فرمایا، امامہ شریف کو باندھا، پورے زور حیدری کے ساتھ اپنے عصا کو لے کر نہر فرات کی طرف مولا علی چل پڑے
اور اپنے عصا کو لے جا کر کے کہا بتاؤ لوگوں کیا یہی نہر فرات ہے جو تمہیں ستا رہا ہے؟ کیا یہی نہر فرات ہے جو پریشان کر رہا ہے؟ علی سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، اس عصا کو پوری زور حیدری کے ساتھ پکڑ کر علی مشکل کشا نے لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہوئے اس عصا کو لے کر نہر فرات پر مارا اور کہا کہ کم ہو جا۔ تاریخ گواہ ہے جیسے ہی عصا کا مار پڑنا تھا نہر فرات ایک ہاتھ کم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور اتنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور کم ہونا چاہیے۔ حضرت علی نے کہا اور کم کر دیتے ہیں۔ دوسری مرتبہ پھر زور حیدری کے ساتھ عصا کو مارا، پھر ایک ہاتھ نہر فرات کا پانی کم ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضور اتنا بھی ناکافی ہے، اور کم ہونا چاہیے۔ 3 مرتبہ مولا علی نے اپنے عصا کو نہر فرات پر مارا، 3 ہاتھ کم ہو گیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ حضور اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب مجھے بتاؤ جس کے باپ کے ہاتھ میں یہ طاقت، جس کے باپ کے ہاتھ میں یہ قوت، یہ پاور اور اختیار کہ وہ اگر دریا پہ چھڑی مار دے تو دریا ایک ایک ہاتھ کم ہوتا ہوا چلا جائے، جس کی 14ویں پشت پر آنے والے عبد القادر جیلانی کی طاقت کا عالم یہ کہ وہ دریائے دجلہ کو حکم دے دے تو وہ اپنی حد یاد رکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب سوچو کہ 14ویں پشت پر آنے والے عبد القادر جیلانی کا عالم یہ ہے، باپ مولا علی کی شان یہ ہے، تو کیا اس حسین کے ایک اشارے پر پورا نہر فرات قدموں میں نہ آ جاتا؟ قسم رب کعبہ کی، حسین ایک اشارہ کر دیتے پورا نہر فرات قدمان حسین میں آ جاتا۔ لیکن کرامت دکھانا مقصد نہیں تھا، یہاں دین مصطفیٰ کی حفاظت مقصد تھی۔ اگر کرامت سے جیتتے تو دنیا کہتی کہ حسین کو کرامت کا اختیار تھا، حسین کو کرامت کی پاور تھی، انہوں نے اپنی کرامت سے جیتا ہے، طاقت سے نہیں جیتا۔ لیکن آج تک 1400 سال گزر گئے، تاریخ حسینیت مسلمانوں کے سینوں میں زندہ ہے، اس وجہ سے کہ وہاں کرامت کا دخل نہیں تھا، علی کی زور حیدری کا دخل تھا۔ وہاں علی کی زور حیدری کے ساتھ مصطفیٰ کریم کی رگوں سے بہنے والے ہاشمی خون کا زور تھا۔ اللہ اکبر، یہ امام حسین کی شان ہے۔ رفیقان ملت وہ نادان ہے، کم عقل ہیں وہ لوگ جو اپنی کم عقلی کی وجہ سے اپنے بڑوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ امام حسین وہ حسین ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج بہار اسلام کی بہاریں نہ ہوتی۔ اگر امام حسین نہ ہوتے تو میں اور آپ اپنی اس خوبصورت سی زندگی کو نہ دیکھ پاتے۔ امام حسین نہ ہوتے تو سینوں میں آقا کریم کی محبت معجزن نہ ہوتی۔ امام حسین نہ ہوتے تو آج اس طریقے سے تذکرے ان کے اہل بیت کے الاپے نہ جاتے۔ ساری بہاریں مصطفیٰ کریم کے اس مقدس شہزادے حسین کے کربلا میں ٹپکنے والے خون کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، دارین کی عزت نصیب عطا فرمائے، ہر برائی سے اللہ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے، مرتے دم تک مسلک حق اہل سنت و جماعت مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا۔